نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف یا رنج و غم کی کیفیت آتی تو آپ فرماتے الحمد للہ علی کل حال، میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کثرت سے تسبیح کرے، کیونکہ تسبیح کرنا انسان کے رنج و غم کو دور کر دیتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، یعنی لوگوں کے باتیں بنانے پر آپ تنگ ہوتے ہیں، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی وفات کا وقت آ جائے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رنج و غم کا علاج کثرت سجود میں ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح میں، اور دوام کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنے میں۔ یعنی عموماً جب انسان پر کوئی غم آ جاتا ہے تو عبادت کی قوت کم ہو جاتی ہے، حالانکہ عبادت ہی اس غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو اس کی پابندی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تکلیف ہوتی، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، فوراً نماز کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ فرض نماز کے علاوہ نوافل سے بھی مدد لینی چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور سجدے میں پڑ جانا چاہیے تاکہ انسان کی پریشانی دور ہو جائے۔ پھر اسی طرح انسان صبر سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، یعنی جو شخص صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر صبر عطا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان زبان سے برے الفاظ ادا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر آنسو تو بہائے لیکن زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے۔ آپ نے فرمایا آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، مگر ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہے۔ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی کے سبب غمگین ہیں، یعنی ہمیں دکھ ضرور ہے لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو۔ پھر اسی طرح انسان جزا فضا نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، کیونکہ انسان زبان سے اگر ایسی باتیں نکالے بھی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں تو اس سے انسان کے غم کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انسان آخرت کا غم خود کو لگا لے، کیونکہ جو شخص آخرت کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے لیے دنیا کے غم بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد لیتا رہے تاکہ غموں کو نبھانا آسان ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم پہنچتا یا کوئی پریشانی ہوتی تو آپ فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں، یا اللہ تو میرا غم دور کر دے۔ ایک اور مسنون دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم، عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرضداری کے بوجھ اور ظالم کے اپنے اوپر غلبے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کوئی رنج و غم اور الم میں مبتلا شخص اس کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے؟ کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اس آیت کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کا ورد کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن سوچ سمجھ کر اور شعور کے ساتھ۔ اس سلسلے میں یہ یاد رہے کہ کسی خاص نمبر کی کوئی تاکید نہیں کی گئی کہ 100 دفعہ پڑھا جائے یا 1000 یا لاکھ دفعہ پڑھا جائے۔ انسان جتنی بار بھی پڑھے، پوری شعور اور توجہ کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ اس کا غم دور ہو جائے گا۔ اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی آنے پر یہ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم
لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس کو یہ دعا سکھائی تھی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی پریشانی یا غم پہنچے تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح کرب کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر دم کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت، اے لوگوں کے رب اس کی تکلیف کو دور فرما، شفا تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اس تکلیف کو تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تو گویا انسان کسی بھی غم، گھٹن، پریشانی، تنگی، تکلیف میں اپنے رب سے خوب خوب دعا کرے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ تکلیف صرف وہی دور کر سکتا ہے، اور جب یقین کے ساتھ دعا کرے گا تو دعا قبول بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے،